أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار صدق الله العظيم. انسان تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے اور انسانوں میں سب سے افضل وہ انسان ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت اپنی رسالت کے لیے منتخب فرمایا، جنہیں نبی اور رسول کہا جاتا ہے، اور نبیوں اور رسولوں کے سردار سید الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ علی الاطلاق تمام انسانوں، تمام رسولوں، تمام نبیوں سے افضل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں، اور یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا، خبر کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ نبی اور رسول ہونا یہ کوئی ایک کسبی کوئی صفت نہیں ہے، کوئی شخص محنت کر کے عبادت کر کے یہ وصف اور یہ صفت حاصل کر لے، یہ سراسر اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے، اور اللہ رب العالمین کی عطا اور اللہ رب العالمین کی دین وہ بغیر کسی حکمت، بغیر کسی پلاننگ کے نہیں ہوتی۔ ایک ناقص انسان، ایک ناقص مخلوق، ہم لوگ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ حکمت، کچھ مقصد، کچھ گول ہوتا ہے ہمارا۔ اللہ رب العالمین کوئی بھی فیصلہ فرمائیں گے تو ایسے ہی تو نہیں کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین تو عرش کریم کے، عرش عظیم کے رب ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی شیان شان نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی کام بغیر کسی مقصد، بغیر کسی حکمت کے کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن کو بطور نبی اور بطور رسول چنا، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں اور رسولوں کا سردار بنایا، تو اس کے پیچھے اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ سے بہتر کون جانتا ہے کہ اللہ کس کو اپنا رسول بنائے۔ یہ بغیر پلاننگ کے نہیں ہوتا۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں، ان کا یہ قول مسند احمد میں موجود ہے، فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں جھانکا تو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے دلوں سے افضل، بہتر، پاک، صاف دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا۔ فاختارہ لرسالتہ، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت کے لیے منتخب فرما لیا۔ آخری زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی فضیلت، یہ اللہ کی حکمت، اللہ کے علم کے ساتھ، اللہ کے فیصلے کے ساتھ ہے۔ پھر سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ثم نظر فی قلوب العباد، اللہ نے پھر لوگوں کے دلوں میں جھانکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول منتخب فرمانے کے بعد اللہ نے پھر لوگوں کے دلوں میں جھانکا۔ فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد،
تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کو باقی تمام لوگوں کے دلوں سے افضل پایا. فاختارہم لصحبتی، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب فرما لیا. سبحان اللہ و بحمدہ. کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پھر آپ کے صحابہ کرام کی. جس طرح نبی اپنی مرضی سے نبی نہیں بن جاتا، اسی طرح صحابی بھی اپنی مرضی سے صحابی نہیں بن سکتا. کوئی شخص اپنی محنت اپنی کوشش سے صحابی نہیں بنتا. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے چنا ہوا ایک عہدہ ہے، ایک مقام ہے جو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کرام کو عطا فرمایا ہے. یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، اور جو اس اللہ کی عطا پر اعتراض کرے وہ اللہ کا بندہ اور اللہ کا تابع فرما اور وہ مسلمان اور ایمان والا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ رب العالمین کی اس چناؤ پر اور اللہ رب العالمین کے اس عطا پر جس کو اعتراض ہو اور جو صحابہ کرام کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرے. یہ اللہ کی طرف سے چنا ہوا ایک مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا. آخری زمانے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل علی الاطلاق آپ کے صحابہ ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر ہم شروع زمانے سے لیں تو باقی نبی اور رسول افضل ہیں، صحابہ کرام کا مقام ان کے بعد آتا ہے. لیکن آخری زمانے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت میں کوئی شخص کتنا بڑا عمل کر لے، کتنا بڑا مقام اور مرتبہ حاصل کر لے، کتنی کوشش کیوں نہ کر لے، وہ کبھی کسی صحابی سے فضیلت اور مقام میں آگے نہیں بڑھ سکتا. سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا نام آپ سب نے سنا ہوگا. ان کو خلیفہ راشد خامس کہا جاتا ہے، اور تابعین میں ان کا ایک بہت بلند مقام ہے. تمام مسلمان وہ کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتے ہوں وہ ان کی عظمت اور ان کے مقام کے قائل ہیں. انہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے. ایک دفعہ کسی نے سیدنا عبداللہ بن مبارک کے سامنے کہا کہ حضرت یہ بتائیے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ. سیدنا امیر معاویہ صحابی ہیں، ان کے بارے میں امت میں کچھ لوگ ہیں جو انہیں اچھے طریقے سے یاد نہیں کرتے. تو کسی نے سوال کیا سیدنا عبداللہ بن مبارک، بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم، اللہ کے ولی، ان سے پوچھا کہ کون افضل ہے؟ سیدنا عمر بن عبدالعزیز سے تابعین کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے، اور سیدنا امیر معاویہ. تو وہ ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے. سیدنا عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا، آپ کی رفاقت میں جہاد کرتے ہوئے آپ کے گھوڑے کی پاؤں سے لگنے والی مٹی بھی سیدنا عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. وہ غبار جو سیدنا امیر معاویہ کے گھوڑے ان کی سواری کے ناک میں داخل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں جہاد کرتے ہوئے وہ غبار سیدنا عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. یہ ہمارے عقیدے کا معاملہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے. اللہ رب العالمین نے چنا ہے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو. سارے صحابہ وہ ہمارے لیے سر کا تاج ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، کیونکہ ان کی تعریف سے قرآن بھرا ہوا ہے، ان کی تعریف سے احادیث مبارکہ بھری ہوئی ہیں. اور ہمارے ہاں یہ جو ہمیں سنایا جاتا ہے صحابہ کرام کے اختلافات اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت کے اختلافات صحابہ کرام کے ساتھ، ایسے بنائی ہوئی باتیں ہیں اور ایسی غلط سلط چیزیں بیان کی جاتی ہیں. اہل بیت صحابہ کرام کی فضیلت کے قائل ہیں اور صحابہ کرام اہل بیت کی فضیلت کے قائل ہیں. ذکر کروں گا انشاءاللہ. تو یہ ہمارے مسلمانوں کے عقیدے کا مسئلہ ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، پہلے یہ بات سن لیجئے، سمجھ لیجئے صحابی کسے کہتے ہیں. امام ابن حجر رحمہ اللہ صحیح بخاری کی سب سے بہتر شرح فتح الباری اس کے مصنف ہیں، لکھنے والے ہیں. وہ فرماتے ہیں
ان کی کتاب ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ، صحابہ کرام کے حالات زندگی پر ان کی ایک تفصیلی کتاب ہے 9 جلدوں میں۔ تو وہ صحابی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام، صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور پھر اس کی وفات بھی ایمان پر ہوئی ہو۔ اگر وہ مرتد ہو جائے پھر وہ صحابی کی تعریف سے نکل جاتا ہے۔ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ یہ مقام بعد والوں کو 1000 کوشش کے باوجود حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کی عطا ہے، یہ کسبی مقام نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی، اس شخص کے لیے خوش بختی ہو جس نے مجھے دیکھا پھر مجھ پر ایمان لایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے خوش بخت، بعض علماء کہتے ہیں طوبہ جنت کا ایک مقام ہے، تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی حالت میں اپنے آپ کو دیکھنے والے کو جنت کی بشارت دی۔ طوبی لمن رآنی وآمن بی۔ ہمارے ہاں میں ایک نقطہ بھی واضح کر دوں اگلی صحابہ کے فضائل بیان کرنے سے پہلے، ہمارے ہاں بعض لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس دور میں موجود ہیں، یہ دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت بعد کا دور ہے، بڑا گیا گزرا دور ہے، کاش کہ ہم اس دور میں ہوتے، کاش کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے، کاش کہ ہم بھی آپ کو دیکھ کر آپ پر ایمان لاتے، آپ کی خدمت کرتے، آپ کے لیے ہم اپنا جان مال قربان کرتے۔ بہت اچھا جذبہ ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ بات کہنا تو بہت آسان ہے لیکن یہ بات کرنا بہت مشکل ہے۔ جیسے میں نے ذکر کیا، یہ اللہ کی عطا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، یہ اللہ کے فیصلے ہیں اور اللہ کے فیصلے حکمت پر مبنی ہیں۔ یہ بات ایک تابعی نے کہی تھی سیدنا حذیفہ کے سامنے، حذیفہ بن یمان کے سامنے، کہ اے حذیفہ آپ تو صحابہ ہیں، آپ کو بڑا مقام حاصل ہوا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے اور آپ ان پر ایمان لائے، آپ کی خدمت کی، قربانیاں دی ان کے لیے، آپ کا بڑا مقام ہے، کاش کہ ہم بھی آپ کے دور میں پیدا ہوتے۔ تو سیدنا حذیفہ انہیں سمجھانے لگے، انہیں تنبیہ کرنے لگے کہ وہ کوئی آسان دور نہیں تھا، بڑا مشکل دور تھا۔ پھر وہ واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک موقع تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اپنے صحابہ کرام میں، جہاد کا موقع تھا، جنگ ہو رہی تھی، سخت سردی تھی، سخت خوف تھا، دل حلق تک پہنچے ہوئے تھے، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، منافقین عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کون جا کر مجھے دشمنوں کی خبر لا کر دے گا؟ صحابہ میں سے کوئی ایک بھی کھڑا نہ ہوا، سخت سردی اور سخت خوف۔ آپ نے پھر اعلان فرمایا، پھر آپ نے کہا کون جا کر مجھے دشمنوں کی خبر لا کر دے گا؟ کوئی کھڑا نہ ہوا، بہت مشکل دور تھا۔ تیسری دفعہ پھر آپ نے حضرت حذیفہ کو خود کہا جاؤ حذیفہ جا کر مجھے خبر لا کے دو دشمنوں کی۔ وہ سیدنا حذیفہ پھر بیان کرتے ہیں کہ کیسے میں نے دشمن سے خبر لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ میں ان کے پاس گیا، ہوائیں چل رہی تھیں اور اب ان کے خیمے اڑ رہے تھے، سخت سردی تھی۔ اب وہ محاصرہ کر کر کے، جنگ خندق کی بات ہے، اب وہ اکتا چکے تھے، داخل نہیں ہو پا رہے تھے، اور تیز ہوا چلی جب اللہ کا لشکر، اب وہ سوچ رہے تھے کہ اب ہم محاصرہ اٹھائیں اور واپس جائیں۔ 10,000 کا لشکر تھا، وہاں سے یہود بھی ساتھ مل چکے تھے، مدینہ کے یہودی بنو قریظہ بھی ان کے ساتھ، اور مسلمانوں کے لیے بہت مشکل وقت تھا۔ اللہ نے مدد کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، اے ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو، جب لشکر آئے تھے تمہارے اوپر، امڑ آئے تھے، فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، ہم نے ایسی ہوا بھیجی، ایسے لشکر بھیجے جن کو تم دیکھتے نہیں تھے، ہم نے تمہاری مدد کی۔ تو یہ موقع تھا، اب کفار سوچ رہے تھے کہ ہم واپس جائیں۔ اچانک ابو سفیان ابھی کفار کے سردار تھے، وہ کہنے لگے کہ ہم واپس جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں، کوئی ہم میں جاسوس تو نہیں ہے، ہر بندہ جائزہ لے۔
اپنے ساتھ والے بندے کا کہ وہ کوئی جاسوس تو نہیں ہے، تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں اس سے پہلے کہ میرے ساتھ والا بندہ مجھ سے پوچھتا کہ تو کون ہے، میں نے اعتماد کے ساتھ فوراً اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کہا تو کون ہے؟ وہ گھبرا گیا، کہنے لگا نہیں میں تو فلاں قبیلے سے ہوں، میں تو اسی میں سے ہوں۔ اس طرح کر کے سیدنا حذیفہ نے عقل مندی کے ساتھ اپنی جان بچائی۔ بہرحال کہتے ہیں بہت مشکل وقت تھا، آسان وقت نہیں تھا۔ کیا پتہ ہم کہتے ہیں ہم اس دور میں ہوتے تو کہیں اللہ معاف کرے منافقین کے صف میں نہ ہوتے۔ بہت مشکل دور تھا۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے جذبہ اچھا ہے، لیکن یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا مقام ہے جو اللہ نے صحابہ کرام کو عطا کیا ہے، اور صحابہ کرام اس کے مستحق تھے۔ قرآن کریم صحابہ کرام کے فضائل سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ توبہ آیت نمبر 100، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سبقت لے جانے والے پہلے لوگ خواہ مہاجرین سے ہو خواہ انصار سے ہوں، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں 3 لوگوں کا ذکر ہے، 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ 2 گروہ غیر مشروط ان کا ذکر ہے، اور تیسرے گروہ کا ذکر شرط کے ساتھ ذکر ہے۔ پہلا گروہ ہے مہاجرین کا، دوسرا گروہ ہے انصار کا۔ ان کے لیے اللہ نے کوئی الگ سے شرط بیان نہیں کی کہ اب اگر یہ مزید بھی یہ قربانی بھی دیں، یہ مزید بھی یہ کام کریں، نہیں، صرف اللہ نے فرمایا کہ مہاجرین، نمبر 2 انصار غیر مشروط طور پہ جنتی بھی ہیں اور ان کو اللہ کی رضا کا پروانہ ملا ہوا ہے، مہاجرین اور انصار کو۔ تیسرے گروہ بعد میں آنے والے، قیامت تک آنے والے، جن میں ہم لوگ بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے لیے اللہ کی رضا اور جنت شرط کے ساتھ ہے اگر ہم صحابہ کرام جیسا عمل کریں۔ تو یہ آیت کریمہ صحابہ کرام کی فضیلت کے بارے میں، اور یہ آیت کریمہ صرف ان صحابہ کرام کے بارے میں نہیں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت جو صحابہ کرام تھے وہ اس میں شامل ہیں، اس میں سارے صحابہ کرام شامل ہیں، تمام مفسرین کا اتفاق ہے اس کے بارے میں۔ امام محمد بن کعب قرظی فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی شرح میں، ان اللہ قد غفر لجمیع اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے تمام صحابہ کرام کو معاف کر دیا ہے، وَأَوْجَبَ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ نے ان سب کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے، مُحْسِنِهِمْ وَمُسِیئِهِمْ، خواہ وہ نیکوکار ہوں خواہ ان سے کوئی بشری تقاضے کے تحت خطائیں بھی ہو گئی ہوں۔ صحابہ کرام معصوم نہیں تھے، بشر تھے، نیکی بھی کرتے تھے اور ان سے بشری تقاضے کے تحت بعض لغزشیں بھی ہو جاتی تھیں، ان سب کے باوجود اللہ نے ان کے لیے اپنی رضا کا پروانہ اور جنت کا پروانہ لکھ دیا ہے، سب جنتی۔ اور اس کی دلیل ایک اور آیت کریمہ بھی ہے قرآن کی۔ قرآن کریم فرق کرتا ہے کہ صحابہ کرام میں بھی تفاوت ہے، صحابہ کرام میں بھی درجات کا فرق ہے۔ وہ صحابہ جو شروع میں مسلمان ہوئے وہ زیادہ افضل ہیں ان صحابہ کرام سے جو بعد میں مسلمان ہوئے، صلح حدیبیہ کے بعد جو مسلمان ہوئے، فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے۔ پہلے صحابہ کا اور بعد کے صحابہ کا درجات کا فرق ہے، اور اس کے علاوہ بھی فرق ہے۔ خلفائے اربعہ افضل ہیں، اصحاب بدر افضل ہیں باقی لوگوں سے، خلفائے اربعہ افضل ہیں، شیخین افضل ہیں۔ علی الاطلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام میں سیدنا ابو بکر صدیق سب سے افضل ہیں، جس کے نصوص ہیں، جس کے دلائل ہیں اپنی جگہ پر۔ پہلے والے زیادہ افضل ہیں بعد والوں کے مقابلے میں، لیکن جنت کا وعدہ سب سے ہے، اور اس کی دلیل قرآن کریم کی یہ واضح اور صریح آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ اے نبی کے صحابہ تم میں سے جس نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور فتح سے پہلے لڑائی کی وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے
جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا اور لڑائی کی. فتح سے مراد صلح حدیبیہ بھی ہو سکتی ہے اور فتح سے مراد فتح مکہ بھی ہو سکتی ہے. صلح حدیبیہ سے پہلے اور فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے، جہاد کرنے والے، وہ زیادہ افضل ہیں ان صحابہ سے جنہوں نے فتح کے بعد، صلح حدیبیہ کے بعد یا فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا. دونوں کا درجہ ایک جیسا نہیں ہے، برابر نہیں ہو سکتے دونوں. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. پہلے والے بعد والوں سے درجے میں زیادہ ہیں. لیکن ساتھ ہی کیا فرمایا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر دیا ہے. اتنی صریح اور واضح آیت ہے. اللہ نے سب سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے. سید المفسرین سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ اللہ انہیں قرآن کی تفسیر سکھا دے، وہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں حسنہ سے مراد جنت ہے. اللہ نے فتح سے پہلے خرچ کرنے والوں کو، صحابہ، فتح سے پہلے لڑائی کرنے والوں کو اور فتح کے بعد خرچ کرنے والے، لڑائی کرنے والوں، سب کو جنت کا وعدہ دیا ہے. اگرچہ درجات کا فرق ہے، پہلے والے افضل ہیں بعد والوں سے، لیکن جنت کا وعدہ سب کے ساتھ ہے. سارے صحابہ کرام جنتی ہیں. اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ. کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے. وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ نے چنا. کیا مراد ہے وہ بندے جنہیں اللہ نے چنا، جن پر اللہ آسمانوں کے اوپر سے سلامتی بھیج رہا ہے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کے صحابہ مراد ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے لیے عرش والا رب سلام بھیجتا ہے. وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. یہ صحابہ کرام، یہ وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں کہ جن کی تعریف قرآن میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی ہے، پچھلی کتابوں میں، پچھلی شریعتوں میں بھی ان کی تعریفیں موجود ہیں. تورات میں بھی صحابہ کرام کی تعریف اور صحابہ کرام کی صفات موجود ہیں. انجیل میں بھی صحابہ کرام کی تعریف اور صحابہ کرام کی صفات موجود ہیں. میں نے اپنے خطبہ کے شروع میں جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو ان کے ساتھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، جو آپ کے ساتھ ایمان لائے اور آپ کی مصاحبت سے، آپ کے دیدار سے وہ مشرف ہوئے. اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں نرم ہیں، آپس میں محبت کرتے ہیں. اس سے رد ہو جاتا ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں نہیں جی بڑا بغض تھا آپس میں، بڑی نفرت تھی. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. کوئی بدبخت آج اٹھ کر کہے نہیں وہ تو دکھاوے کی نمازیں تھیں، وہ تو نفاق تھا، نعوذ باللہ، وہ تو دنیاوی فائدے کے لیے تھا. قرآن کی مخالفت کر رہا ہے، قرآن کا انکار کر رہا ہے سیدھا سیدھا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ. صحابہ کرام کی یہ مثال تو تورات میں موجود ہے. پچھلی کتابیں صحابہ کرام کی فضیلت سے بھری ہوئی ہیں. تورات صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات کہتی ہے کہ وہ بڑے عبادت گزار ہوں گے، بڑے سجدے رکوع کرنے والے، اللہ کی رضا کے لیے آپس میں رحم دل ہوں گے، کافروں پر بڑے سخت ہوں گے. اور انجیل میں کیا لکھا ہے ان کے بارے میں؟ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَ. انجیل میں ان کی مثال صحابہ کرام کی یہ ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہو، اخرج شطأہ، جو اپنی کومپل نکالے، نیا نیا بوٹا لگتا ہے، فآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى، پھر وہ کومپل بڑی، مضبوط ہوئی، آہستہ آہستہ بڑی ہوتی گئی. یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. اب وہ جس نے وہ درخت اگایا تھا، جس نے اس کی آبیاری کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس درخت کو دیکھ کر، صحابہ کرام کے ایمان، شان و شوکت کو دیکھ کر، ان کی کثرت کو دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں، اور کافر دیکھ دیکھ کر غصہ میں مبتلا ہوتے ہیں. کافروں کے دلوں میں بغض پیدا ہوتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنے طاقتور کیسے ہو گئے. یعجب الزراع
کسان کو تو یہ درخت بڑا اچھا لگتا ہے، لیغیظ بہم الکفار، لیکن کافر اس کو دیکھ دیکھ کر غیظ و غضب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تشریح تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو بندہ صحابہ کرام کے فضائل، ان کی شان و شوکت، ان کی عظمت کو دیکھ کر دل میں بغض رکھے کہ مجھے صحابہ سے رنج ہے، مجھے صحابہ کرام کے بارے میں تکلیف ہے، مجھے صحابہ کرام کے فضائل مجھ سے برداشت نہیں ہوتے، تو وہ شخص مسلمان نہیں رہ جاتا، کافر ہو جاتا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ کافر صحابہ کرام کو دیکھ دیکھ کر غصہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو وہ صحابہ جن کے بارے میں قرآن کریم میں ان کے فضائل موجود ہیں، تو ان صحابہ کرام کے یہ فضائل ہمارے سامنے ہونے چاہیے، اور صحابہ کرام کا مقام ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کا ذکر کیا ہے، جس طرح سورہ توبہ میں اللہ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، اسی طرح سورہ حشر میں بھی اللہ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ لمبی آیات ہیں، میں آپ کے سامنے خلاصہ بیان کر دیتا ہوں ان آیات کا۔ اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگ بیان کرتے ہیں، اور یہ استدلال سیدنا سعد بن ابی وقاص کا ہے، جو عشرہ مبشرہ صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، 3 قسم کے فضائل ہیں جو اللہ نے سورہ حشر میں بیان کر دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 2 فضائل ایسے ہیں کہ جو گزر چکے ہیں، ان 2 فضائل کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ ہاں، ایک فضیلت تیسری ایسی ہے جس کو آج بھی کوئی شخص حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تابعین کو یہ بات فرمایا کرتے تھے۔ کیا فرماتے تھے؟ کہتے تھے 3 فضائل ہیں، سورہ حشر پڑھو، اللہ 3 گروہ بیان کرتے ہیں۔ پہلا گروہ کیا ہے؟ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، وہ فقیر مہاجر لوگ جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا ایمان لانے کی وجہ سے، ان کے مالوں سے نکال دیا گیا۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وینصرون اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں۔ انہوں نے جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تو اس کلمے کو سچ کر دکھایا، اپنے عمل سے قربانیاں دے کر انہوں نے اس کلمے کو سچ کر دکھایا۔ ایک تو یہ گروہ ہو گیا، یہ منزلت کوئی اب حاصل نہیں کر سکتا صحابہ کرام کے بعد۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ مقام گزر چکا ہے، اب کوئی اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا۔ دوسرا مقام کیا ہے؟ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کے مدینہ آنے سے پہلے، وہ مدینہ میں گھروں کے مالک تھے، صحابہ کے آنے سے پہلے وہ ایمان لا چکے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین نے ہجرت کی مدینہ طیبہ کی طرف، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے سیدنا مصعب بن عمیر کو بھیج چکے تھے، اور مدینہ والے اکثر مسلمان ہو چکے تھے، اور انہوں نے حج کے موقع پر بیعت عقبہ اولا ثانیہ میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کہا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، یہ مشرکین آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، آپ ہمارے پاس ہجرت کر کے آ جائیے۔ تو اللہ ان کی تعریف کرتا ہے ان انصار کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، وہ لوگ جو صحابہ کے مدینہ آنے سے پہلے گھروں کے مالک تھے مدینہ میں اور ایمان بھی لا چکے تھے۔ یحبون من ہاجر الیہم، وہ اپنی طرف ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے دل میں کوئی بغض کہ جی یہ کیوں آ گئے ہیں، ہم پر بوجھ پڑ گیا ہے، ان کے دل میں کوئی ایسا بغض نہیں ہے، ان کے دل میں ایسی کوئی تنگی نہیں ہے، وہ محبت کرتے ہیں ہجرت کرنے والے صحابہ کرام سے۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان مواخات کروا دی، انہوں نے اپنے مال ان کے سامنے واہ کر دیے، مہاجرین کے سامنے، میرا آدھا مال لے لو۔ اور اللہ فرماتے ہیں، اللہ آسمان سے گواہی دیتے ہیں، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، جو انہوں نے دیا اور جو خرچ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، ان کے دل میں کوئی تنگی نہیں آئی، انصار کے دلوں میں ان کا نام ہی انصار پڑ گیا، مدد کرنے والے۔ والذین آووا ونصروا، وہ نفوس قدسیہ جنہوں نے مہاجرین کو پناہ بھی دی، مدد بھی کی، نام ہی ان کا انصار پڑ گیا، انصار مدینہ۔
قرآن تعریف کرتا ہے ان کی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود بھوکے ہوں. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا یہ لوگ کامیاب ہیں. یہ دوسرا مقام ہے، دوسری مرتبت منزلت ہے جو حاصل ہو چکی ہے، جو اب کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی. ایک مہاجر اور ایک انصار، سورہ توبہ میں بھی ہم نے یہی پڑھا. سیدنا سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں ایک تیسرا مقام بھی ہے، ایک تیسری منزلت بھی ہے جو ابھی بھی حاصل ہو سکتی ہے، جو صحابہ کرام کے بعد والوں کو بھی حاصل ہو سکتی ہے. تم دیکھو کہ تم نے وہ مقام حاصل کرنا ہے کہ نہیں کرنا. وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں والذین جاءوا من بعدہم، ایک تیسرا گروہ بھی ہے جو ان کے بعد آئے گا. یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ان کی صفت کیا ہوگی کہ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں بھی معاف کر دے اور ہمارے ان مومن بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں، جو ہم سے پہلے ایمان لا کر اس دنیا میں اپنے وعدے پورے کر کے نیکیاں کر کے اللہ کے حضور پیش ہو چکے ہیں. اپنے لیے بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور صحابہ کرام کے بارے میں بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں. ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں صحابہ کرام کے لیے، ان کو برا بلا نہیں کہتے، طعن و تشنیع نہیں کرتے. والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور یہ بعد والے کہتے ہیں اے اللہ ہمارے دلوں میں پہلے لوگوں کے بارے میں کوئی غل، کوئی بغض، کوئی کینہ ہمارے دلوں میں نہ رکھنا. آ جاتا ہے بغض، شیطان لگا ہوا ہے ہر ایک کے ساتھ، وہ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. دیکھو جی وہ لڑائی ہوئی، وہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت فاطمہ کو حق نہیں دیا، وہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ میں لڑائی ہوئی، اختلاف ہوا، جھگڑے ہوئے. وہ صحابہ کرام تھے، معصوم نہیں تھے، بشری غلطیاں ہوئی ہیں. جیسے پہلے ذکر ہوا اللہ نے اس کے باوجود اپنی رضامندی کا پروانہ لکھ دیا ان کے لیے، جنت اللہ نے دے دی ہے ان کو. اللہ کو پتہ تھا یہ ہوگا، اس کے باوجود جب اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم ان کے بارے میں اس قسم کا بغض رکھیں. سیدنا سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں پہلے دو مقام اور مرتبے تم حاصل نہیں کر سکتے، تیسرا مرتبہ تو حاصل کر لو. صحابہ کرام کے بارے میں دعائیں کرو، ان کے فضائل اپنے ذہن میں رکھو، ان کے بارے میں کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی بغض نہ رکھو اپنے دلوں میں. اور جو شخص صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دلوں میں بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. وہ شخص قرآن کریم کی ان آیتوں سے خارج ہے. میں کسی گروہ پر کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا، اور نہ ہمیں کسی شخص پر یا کسی گروہ پر متعین فتویٰ لگانا چاہیے. میں عمل کی بات کر رہا ہوں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے فضائل جو قرآن میں موجود ہیں نہیں مانتا، اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اللہ کی رضا چاہتے تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، ان کے دلوں میں جو خلوص اور تقویٰ تھا وہ اللہ نے جان لیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے. 1400 صحابہ بیعت رضوان کے موقع پر جنہوں نے درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، اللہ کہتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو چکے ہیں. مزید کسی کوئی عمل نہ بھی کریں تو اللہ راضی ہو چکے ہیں. اور اللہ نے ان کے دلوں میں جو ایمان تقویٰ ہے اللہ نے جان لیا ہے. ان صحابہ کرام کے بارے میں ذرا درد دل سے غور کیجئے. جو ان صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرے اس کا دین ایمان سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ہم کسی گروہ کی بات نہیں کرتے، کسی فرد کی بات نہیں کرتے، عمل کی بات کرتے ہیں. جس کا یہ عمل ہے دائرہ اسلام سے وہ خارج ہے، جس کا نہیں ہے تو ٹھیک ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم قرآن کریم پر ایمان لائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہ اے لوگوں میرے صحابہ کرام کو برا بلا نہ کہو. فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفا، اگر تم میں سے کوئی شخص جبل احد کے برابر سونا خرچ کر دے میرے صحابہ کرام کا ایک مد جو گندم خرچ کیے ہوئے کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. قسم کھا کر آپ نے فرمایا.
صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جب تک آسمان میں ستارے موجود ہیں اس وقت تک آسمان محفوظ ہے. یہ صحیح حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا النجوم امنۃ للسماء، اے لوگو جب تک آسمانوں میں ستارے موجود ہیں آسمان محفوظ ہے. ستارے آسمان کے لیے امن کا باعث ہیں. فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، جب ستارے چلے جائیں گے تو آسمان بھی باقی نہیں بچے گا. پھر آپ نے فرمایا وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لیے امن کا باعث ہوں. فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، جب میں چلا جاؤں گا تو صحابہ کرام کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا. پھر فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، میرے صحابہ میری امت کے لیے امن کا باعث ہیں. فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو میری امت بہت بڑے آزمائشوں کا شکار ہو جائے گی. اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی موجود ہے کہ لوگ جہاد کریں گے، لوگ کہیں گے کہ دیکھو ہمارے ساتھ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی تو موجود نہیں ہے. ایک صحابی جہاد میں موجود ہوگا، اللہ برکت سے، اللہ اس صحابی کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے گروہ کو فتح عطا کر دیں گے. لوگ دیکھیں گے کہ لشکر میں کوئی صحابی ہے کہ نہیں. تو صحابہ کرام کے یہ فضائل ہیں جو قرآن کریم میں بھی موجود ہیں، جو احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان فضائل کو پر ایمان لائیں، ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، ان پر ایمان لائیں اور صحابہ کرام سے ہم محبت رکھیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ برقرار رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے بارے میں کسی قسم کے بغض، کسی قسم کی غل، کینہ، اللہ ہمیں اسے محفوظ فرمائے. یہ جو فضائل ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے، ان تمام فضائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی تھے، آپ پر ایمان بھی لائے، اور ان کو ایک مقام اور بھی حاصل ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں. آپ کی بیٹی، آپ کے نواسے، آپ کے دیگر رشتہ دار جن کو ہم اہل بیت کہتے ہیں، یہ سارے فضائل اہل بیت کو بھی حاصل ہیں، اور ان کا مقام ایک درجہ زیادہ ہے باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں، اگر وہ ایمان والے ہیں تو. اگر ایمان نہیں ہے تو بہرحال وہ خارج ہیں اس فضیلت سے. ابو لہب، ابو طالب وغیرہ جو ایمان لے آئے اہل بیت میں سے، وہ صحابہ کرام سے ان کا ایک درجہ زیادہ ہے. ہاں اگر کسی صحابی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نص موجود ہو تو ایک الگ بات ہے، ورنہ اہل بیت کا مقام صحابہ کا بھی ہے اور ان کا مقام ایک درجہ زیادہ ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے سوال کیا کہ اے ابا جان، صحابہ کرام میں سے سب سے افضل کون ہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ. پوچھا پھر کون؟ تو فرمایا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. جلدی سے کہتے ہیں، چھوٹی عمر تھی، کہ اپنے باپ کے بارے میں پھر آپ ہوں گے. فرماتے ہیں میں تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. یہ عقیدہ ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا. سیدنا علی کے اپنے فضائل ہیں، اور اتنے فضائل ہیں وہ بیان نہیں ہو سکتے، اپنی فضیلتیں ہیں. لیکن اگر نص آ جائے کسی کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ وہ علی الاطلاق سب سے افضل ہے، تو بات ختم ہو جاتی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت میں آپس میں کوئی اختلاف اس قسم کا نہیں تھا جس طرح آج کل شو کرایا جاتا ہے. اور پھر جب محرم کا مہینہ آتا ہے، محرم کے مہینے مسلمانوں کے لیے محرم کا مہینہ اصلاً ایک خوشی کا مہینہ ہے، اس لیے کہ محرم میں 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے، اس وقت تک محرم کا مہینہ 10 محرم ایک خوشی کے دن کے طور پر منایا جاتا تھا، اور خوشی کے اظہار کے لیے، شکرانے کے لیے روزہ رکھا جاتا تھا. یہودی رکھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھنا شروع کر دیا. یہ خوشی کا دن ہے. لیکن بعد میں
61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا، ایسا واقعہ ہوا کہ جو بڑا ایک غمناک واقعہ ہے. اس کی وجہ سے اب جب بھی محرم آتا ہے تو کچھ لوگ محرم میں بطور خاص اور عام دنوں میں بطور عام صحابہ کرام کو گالیاں نکالتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں. یہ سارے فضائل جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں وہ ان کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو منافق تھے اور یہ تھے اور یہ تھے، نعوذ باللہ من ذالک. اور حکومت کو بھی مسئلہ پڑ جاتا ہے، کمیٹیاں بنائی جائیں، آپس میں اتحاد و اتفاق کی بات کی جائے. اصل میں مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر محرم کے موقع پر بالخصوص یا عام دنوں میں بالعموم صحابہ کرام کو برا بلا نہ کہا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیشہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے جب صحابہ کرام کو برا بلا کہا جاتا ہے، جب ان کو گالیاں دی جاتی ہیں. سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر رضی اللہ عنہما وارضاہما، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، جب ان کو گالیاں دی جاتی ہیں اور ان کو برا بلا کہا جاتا ہے تو وہاں سے پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے غصب کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، خلافت حضرت علی کا حق تھا اور یہ اور وہ، وہاں سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. حکومت ہمیشہ کہتی ہے کہ جی اتحاد کا مظاہرہ ہونا چاہیے، اتفاق کا مظاہرہ ہونا چاہیے. اگر حکومت یہ کام کرے کہ وہ ایسا کوئی قانون پاس کر دے، وہ باور کراتے ہیں شاید ہم اہل بیت کے مخالف ہیں. ہم تو اہل بیت کے مخالف نہیں ہیں، ہمارے نزدیک تو اہل بیت صحابہ سے بھی افضل ہیں. ہم تو اہل بیت کو کچھ بھی نہیں کہتے. ہاں وہ لوگ صحابہ کرام کو برا بلا کہتے ہیں، ہمارے دل زخمی ہوتے ہیں اس سے. اگر ان کو روک لیا جائے تو مسئلہ کھڑا نہ ہو. ہمارے والد صاحب مشہور علماء میں سے ہیں. ایک دفعہ حکومت نے انہیں بلایا محرم کے موقع پر کہ یہ ہم کیسے اتحاد اور اتفاق پیدا کریں. انہوں نے کہا ایک کام کر لیں، آپ شیعہ حضرات سے کہیں کہ وہ صحابہ کرام کے فضائل بیان کریں، اہل سنت سے کہیں وہ اہل بیت کے فضائل بیان کریں، مسئلہ ہی نہیں ہوگا. لیکن یہ ہوتا نہیں ہے. ہمیشہ اس طرف سے گالیاں شروع ہوتی ہیں اور پھر فسادات کھڑے ہوتے ہیں. اور اللہ معاف کرے اس دفعہ تو حالات اس سے بھی زیادہ خراب نظر آ رہے ہیں. تو ایسا کوئی سخت قانون بننا چاہیے کہ جو صحابہ کرام کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں بکواس کرے اس کی زبان ہی جڑ سے کھینچ لی جائے اور اس کے بارے میں سخت قانون بنایا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے.